بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے۔ پیر کے دن مکہ مکرمہ سے ہجرت کی اور پیر کے دن مدینہ منورہ تشریف لائے، اور وصال بھی 12 ربیع الاول پیر کے دن ہی فرمایا۔ آپ کی مدت مرض 12 دن تھی اور آپ کا بخار بھی درد سر کے سبب تھا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے میرے انتقال کی خبر دے دی گئی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر اس حال میں تشریف لائے کہ آپ کو سخت بخار تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں صبح کو بیدار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ کے پاس حاضر ہوا تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، بلال سے کہہ دو کہ حضرت ابوبکر کو سلام کہو اور کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں روتا ہوا واپس پلٹا، میں مدینے کی گلیوں میں گھومتا جاتا اور کہتا جاتا، آہ میرے سردار، آہ میرے جلیل القدر نبی، کاش بلال کو اس کی ماں نہ جانتی۔ اس کے بعد حضرت بلال مسجد میں آئے تو مسجد کھچا کھچ لوگوں کے ساتھ بھری ہوئی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی اور حضور کا سلام و پیغام پہنچایا۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے صدا لگا کر نماز کے لیے اقامت کہی۔ جب اللہ اکبر کہا تو مسلمان سب رونے لگ گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر رکعت طاری ہو گئی، وہ رونے لگے اور روتے روتے اقامت کہی۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور لوگوں کو امامت کروائی۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر اس جگہ پر پڑی جہاں سرکار دو عالم تشریف فرمایا کرتے تھے، تو رونے سے آپ کی ہچکی بن گئی اور سب لوگ رونے لگے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کا رونا دھونا سنا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت فرمایا، یہ مسجد میں آہو بکا رونے کی آواز کیسی ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ لوگوں نے آپ کو نماز بھی نہ پایا اس لیے رو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اقدس اٹھایا اور دعا کی، یا اللہ بخار پر مامور فرشتے کو حکم دے کہ تیرے نبی کی سختی تھوڑی سی کم کر دے تاکہ میں جا کے لوگوں کو نماز پڑھا لوں اور دنیا چھوڑنے سے پہلے اپنے صحابہ کو الوداع کہہ لوں۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور حضرت سیدنا فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا سہارا لے کر گھر سے باہر تشریف لائے۔ جب مسلمانوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انوار مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دیکھے تو آپ کی آمد محسوس کی تو صف در صف جدا ہوتے جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے گزرتے جاتے، حتیٰ کہ آپ محراب اقدس کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے برابر کھڑے ہو کر لوگوں کو نماز پڑھائی۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر اقدس کے پاس کھڑے ہوئے ارشاد فرمایا اور اللہ کی حمد و ثنا کی اور الوداع کہنے والوں کی طرح چہرہ اقدس لوگوں کی طرف متوجہ کیا اور فرمایا، اے لوگو، کیا میں نے تم کو رسالت نہ پہنچا دی اور نصیحت و امانت ادا نہ کر دی؟ لوگوں نے عرض کی، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ نے رسالت پہنچا دی اور امانت ادا کر دی اور امت کی خیر خواہی کی اور اللہ کی عبادت کی یہاں تک کہ آپ کا آخری وقت آ گیا۔ اللہ ہماری طرف سے آپ کو ہر نبی کی جزا سے افضل جزا دے جو اس نے ہر نبی کو اس کی امت کی طرف سے عطا کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو الوداع کہا، ان سے ہاتھ ملایا۔ تمام صحابہ کرام رو رہے تھے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور مرض میں مبتلا رہے، یہاں تک کہ ملک الموت ایک آدمی کے روپ میں حاضر خدمت ہوئے اور حجر اقدس کے دروازے پر کھڑے ہو کر عرض کی، السلام علیکم، اے سرچشمہ نبوت اور رسالت کے اہل بیت، کیا مجھے آپ کی خدمت میں حاضری کی اجازت ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا، ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ میں مشغول ہیں۔ اس نے پھر عرض کی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے سے جھانکا اور ملک الموت کو دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، جانتی ہو تمہارا مخاطب کون ہے؟ عرض کیا، ابا جان کوئی شخص ہے۔
عرض کیا میری بیٹی یہ وہ ہے جو بغیر اجازت کے آتا ہے، یہ لذات کو توڑنے اور شکست دینے والا ہے، اسے آنے دو۔ بس وہ حاضر خدمت ہوئے، سلام کیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے یہ حکم دے کر بھیجا ہے کہ آپ کی اجازت کے بغیر آپ کی روح قبض نہ کروں، آپ کا کیا حکم ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ٹھہر جاؤ حتیٰ کہ جبرائیل کو آنے دو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ہم نے ایسی بات کا سامنا کیا جس کے متعلق ہمارے پاس کوئی رائے نہ تھی، اس بات کی بڑائی اور ہیبت کی وجہ سے گھر سے کوئی بھی بول نہ سکتا تھا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی اللہ آپ کو سلام فرماتا ہے اور آپ کی مزاج پرسی فرماتا ہے، حالانکہ وہ آپ کی حالت خوب جانتا ہے، لیکن وہ آپ کو مزید کرامت اور شرف عطا کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل، ملک الموت نے مجھ سے اجازت طلب کی ہے، اور پھر آپ نے پوری بات بتائی۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے، کیا اس نے نہیں بتایا کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ خدا کی قسم ملک الموت نے آج تک کسی سے اجازت طلب نہیں کی، لیکن آپ کے شرف و مرتبہ کو پورا کرنے والا ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ملک الموت کے آنے تک آپ یہاں سے نہ جائیں۔ آپ نے خواتین کو اجازت دی اور ارشاد فرمایا اے فاطمہ میرے قریب ہو جاؤ، اور حاضر خدمت ہوئیں تو آپ کی طرف جھک گئیں۔ آپ نے ان کے کان میں سرگوشی فرمائی، انہوں نے اپنا سر مبارک اٹھایا تو آنکھوں سے آنسو جاری تھے، ان میں بات کرنے کی سکت نہ تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اپنا سر میرے قریب کر دو، تو وہ دوبارہ آپ کی طرف جھک گئیں۔ آپ نے دوبارہ سرگوشی فرمائی، خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے سر اٹھایا تو وہ مسکرا رہی تھیں، لیکن کلام کرنے کی طاقت نہ تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ہمیں ان کی حالت سے بہت تعجب ہوا۔ اس کے بعد ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں آج انتقال کر جاؤں گا، تو میں رونے لگی۔ پھر فرمایا کہ میں نے دعا کی ہے کہ اللہ میرے گھر والوں میں سب سے پہلے مجھے تجھ سے ملائے اور میرے ساتھ رکھے، چنانچہ اس بات نے مجھے خوش کر دیا۔ پھر ملک الموت حاضر خدمت ہوئے، سلام کیا اور اجازت طلب کی۔ اجازت ملنے کے بعد عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب مجھے آپ کیا حکم فرماتے ہیں؟ ارشاد ہوا مجھے میرے رب کریم سے ملوا دو۔ انہوں نے عرض کی جی ہاں آج ہی ملا دیتا ہوں، اور جبرائیل امین علیہ السلام بھی یہ عرض کرتے ہوئے چل دیے یا رسول اللہ آج میں آخری بار زمین پر اترا ہوں۔ وہی لپیٹ دی اور دنیا سمیٹ دی گئی، مجھے آپ کے علاوہ دنیا میں کسی سے کوئی کام نہ تھا، اور مجھے آپ کی محبت ہی مقصود تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک میری گود میں رکھا، آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی، یہاں تک کہ آپ پر بے ہوشی غالب آ گئی، اور آپ کی پیشانی سے اس قدر پسینہ ٹپکا تھا کہ میں نے کسی انسان کی پیشانی سے اس قدر پسینہ بہتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ میں وہ پسینہ پہنچتی جاتی اور اس سے زیادہ خوشبودار چیز میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وقت وصال جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھنے لگے میرے بعد میری امت کے لیے کون ہوگا؟ تو اللہ نے جبرائیل امین علیہ السلام کی طرف سے وحی نازل فرمائی کہ میرے محبوب کو خوشخبری سنا دو کہ میں اسے اس کی امت کے سلسلے میں رسوا نہیں کروں گا، اور اسے یہ خوشخبری بھی دے دے کئی لوگوں کو جب قبروں سے باہر نکالا جائے گا تو سب سے پہلے میرا حبیب باہر تشریف لائے گا، جب لوگ جمع ہوں گے تو میرا محبوب ان کا سردار ہوگا، اور جب تک ان کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے گی تمام امتوں پر جنت حرام ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں اور میرا دل خوش ہو گیا۔ جب آپ کو ہوش آیا میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کی پیشانی پر اس قدر پسینہ کیوں ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا اے عائشہ مومن کی جان پسینے کے ذریعے نکلتی ہے، اور کافر کی طرح گدے کی طرح اس کی بانچھوں سے نکلتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں ہی تھا کہ آپ نے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ آپ کے وصال کی خبر سب سے پہلے امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوئی، اور وہ سب سے پہلے حاضر ہوئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر یمنی چادر تھی، آپ نے چہرہ مبارک سے چادر ہٹائی اور بوسہ لیا اور روتے روتے عرض کی
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے پاکیزہ زندگی گزاری اور پاکیزہ وصال فرمایا۔ جو موت اللہ نے آپ کے لیے لکھ دی تھی وہ آپ نے پا لی۔ اسلام کے لیے، خیر خواہی کے لیے اللہ پاک آپ کو بھی بہترین جزا عطا فرمائے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کی طرف نکلے اور آپ کی وصال کی خبر دی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی فریاد نکلی، اے میرے عظیم باپ۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے صدا لگائی، اے ہمارے جد کریم۔ ہر مسلمان نے غم عالم میں ڈوب کر کہا، اے ہمارا رنج و علم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال پر ملال پر شدت غم سے خلفائے راشدین امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے اشک رواں تھے۔ میرے پیارے بھائیوں، دنیا میں رہنے کی خواہش کیوں کی جاتی ہے، حالانکہ اللہ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دنیا کو چھوڑ دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی دنیا میں ہمیشہ رہنے کی خواہش کیوں کرتے ہو؟ کیا ہمارے لیے ان لوگوں میں عبرت نہیں جنہیں گزشتہ سالوں، مہینوں اور زمانوں نے ختم کر دیا؟ کیا ہمارے لیے ان لوگوں میں کوئی غور و فکر نہیں جنہیں موت نے ہم سے جدا کر دیا؟ ان میں سے کوئی بوڑھا تھا، کوئی ادھیڑ عمر اور کوئی نوجوان تھا، کوئی بچہ، جبکہ کوئی تو پیدا ہوتے ہی راہ آخرت پر چل پڑا۔ کیا ہم نے ان سے عبرت نہ پکڑی جن کو ہم نے قبروں میں دفن کیا، جیسے دوست، احباب، بھائی، ہمسائے وغیرہ؟ تو کب تک ہم دنیا کے تعلقات وغیرہ کی طرف متوجہ رہیں گے؟ میرے محترم عزیز دوستو، موت کی سختیاں بہت شدید ہیں۔ اللہ پاک مجھے، آپ کو اور تمام امت مسلمہ کو موت کی سختیوں سے اپنی پناہ میں رکھے اور مرتے وقت ہمیں کلمہ طیبہ نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔